الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو شان رمضان کا پروگرام جو روزانہ اسی وقت نشر کیا جاتا ہے، اور پروگرام کی ترتیب سے آپ لوگ واقف ہیں کہ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا جاتا ہے۔ یہ جو نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بریڈ فورڈ کا نمبر ہے، اس پر آپ فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ جو سلسلہ گفتگو جاری ہے اس میں ہم پہنچے ہیں مدینہ طیبہ تک کہ ہجرت فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے اس وقت کا عالم کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے ہیں سارا مدینہ روشن و منور ہو گیا تھا۔ یہ آپ کی برکات تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی مدینہ کے لیے، اے اللہ ہمارے شہر میں، مدینے میں، مد میں، سا میں، پھل میں برکتیں عطا فرما، اور ہم کو مکہ سے زیادہ محبت اس کی عطا فرما۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور ان کے بعد بھی امت کا یہ معمول رہا ہے کہ جب بھی کوئی حج کے لیے جاتا ہے وہ ضرور مدینہ طیبہ حاضر ہوتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی فقط جفانی، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اور جس نے زیارت کی اس کے بارے میں جو فضیلت ہے، فرمایا من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوتے ہیں در حقیقت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ اسی ادب کے ساتھ، اسی رسپیکٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ امیجن یہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہیں، آپ ان کے پاس حاضر ہو رہے ہیں، کس رسپیکٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے؟ بس اس ادب کے ساتھ مدینہ طیبہ میں جانا ہے۔ جو سفر ہے مکہ سے لے کر مدینہ طیبہ کا، یہ پورا سفر محبتوں بھرا سفر ہے۔ آپ ملنے جا رہے ہیں اپنے محبوب سے، اس لیے اپنی زبان پر ہر وقت درود شریف تر و تازہ رہے، یعنی درود شریف کثرت سے پڑھیں ہر وقت، چاہے مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، جو بھی آپ درود شریف، چاہے درود ابراہیمی ہو، اور محبت اور عقیدت کے جذبات کے ساتھ مدینہ طیبہ میں حاضر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے تھے، قباء سے آپ نکلے تھے، مسجد جمعہ جہاں پر ہے وہاں جمعے کی نماز ادا کی، اور پھر آپ آگے بڑھے اور مدینہ طیبہ پہنچے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے ہر ایک کی یہ تمنا تھی کہ آپ میرے گھر پہ قیام فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتے تھے۔
آپ نے فرما دیا اس اونٹنی کو چھوڑ دو فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، یہ اللہ کی جانب سے معمور ہے، جہاں یہ ٹھہر جائے گی اس کے گھر کے پاس میں، جس کے گھر کے پاس ٹھہرے گی بس اس کے گھر میں قیام کروں گا۔ یہ بہت اچھی حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ صحابہ کرام اس لیے کہ سب کے دل میں چاہت اور محبت تھی، اگر آپ کسی ایک کو منتخب کرتے کہ فلاں کے گھر میں ٹھہرنا ہے تو دوسرے کا دل ٹوٹتا کہ میرے گھر میں کیوں نہیں آیا آپ۔ اور جب یہ بتلا دیا کہ یہ اونٹنی جہاں ٹھہرے گی اللہ کی طرف سے معمور ہے، بس وہاں میں ٹھہروں گا۔ اونٹنی ٹھہری وہاں پر جہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ ان کے قسمت میں یہ سعادت آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ ٹھہرے۔ ابھی ابو ایوب انصاری کون ہیں؟ ان کا اصلی نام تو خالد ہے، ابو ایوب ان کی کنیت ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ اگر ان کے تاریخ میں ان کے نسب کو دیکھا جاتا ہے تو ایک بہت عجیب بات پتہ چلتی ہے۔ تبع حمیری ایک بادشاہ تھا، عیسائی بادشاہ تھا، کئی سو سال پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سو سال پہلے وہ اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا۔ جب یہ بستی آئی مدینہ طیبہ کی، اس زمانے میں اس کو یثرب کہا جاتا تھا، اس کے ساتھ جو اہل علم تھے، تورات کے جاننے والے لوگ تھے، انجیل کے جاننے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہماری کتابوں میں جو علامتیں لکھی ہیں ان علامتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ شہر ہے جہاں آخری نبی آنے والے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا مجھے بتاؤ اس نبی کی اور کچھ علامتیں بتاؤ۔ دیکھیے اگلی کتابوں میں جو نشانیاں لکھی تھی، یہاں تک اتنی نشانی بھی تھی کہ آپ ہجرت فرما کر یہاں آئیں گے، یا آپ کی دارالہجرت بنے گی، اور بھی بہت سی علامتیں تھیں۔ اسی لیے قرآن کریم بار بار یہ لفظ استعمال کرتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ باپ اپنے بیٹے کو اچھی طرح پہچانتا ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اس کے سامنے ہے۔ بیٹا اپنے باپ کو پہچانتا ہے لیکن باپ کی زندگی کا بڑا حصہ اس کی نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ اس کی پیدائش، اس کے شعور کے آنے تک باپ کی زندگی کا جو حصہ اس کی نظروں میں نہیں ہے، لیکن بیٹے کی زندگی کا ہر حصہ باپ کے سامنے ہے۔ تو یہود اور عیسائی علماء جو کتاب کے جاننے والے تھے وہ علامتوں سے پہچانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں آیا ہے۔ بہت سی نشانیاں ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے آپ نے جو 3 علامتیں تھیں وہ آزمائیں۔ ایک دن صدقے کی کھجوریں لے کر آئے اور کہا کہ یہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ آپ نے ساتھیوں میں جو مستحق تھے ان کو کھلا دیا، آپ نے خود نہیں کھایا۔ دوسرے دن کچھ کھجوریں لے کر آئے، کہا یہ ہدیہ ہے، تو آپ نے خود بھی کھائی، دوسروں کو بھی کھلائی۔ سلمان فارسی نے کہا کہ ہماری کتابوں میں جو علامتیں لکھی تھیں ان میں سے میں 3 چیزیں ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا۔ 2 تو ہو گئی کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ نبی صدقہ قبول نہیں کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے۔ تو میں نے 2 علامتیں تو دیکھ لی، اب ایک علامت دیکھنا باقی ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ان کی پشت پر، پیٹھ پر مہر نبوت ہوگی، وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے چادر ہٹائی، انہوں نے دیکھی اور اسی وقت ایمان لے آئے۔ اسی طرح اور بہت سے جو یہودی علماء ہیں جانتے تھے، کتابوں کے جاننے والے، کہ واقعی یہ نبی آخری نبی ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ ان میں سے ایک جماعت وہ ہے جو حق بات کو چھپا رہے ہیں، ڈھانپ رہے ہیں۔ یہ علامتوں کو چینج کر دیے انہوں نے، الفاظ میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی لے آئے، ناموں کا ترجمہ کر دیا۔ یہ بھی ایک طرح کی تحریف ہے۔
اس کی مثال آپ سمجھیں کہ اگر کوئی ایک جملہ لکھتا ہے اردو میں، سعید آیا، اس کو آپ انگلش میں جب ٹرانسلیٹ کریں گے تو یہ کہیں گے سعید کیم، عربی میں ترجمہ کریں گے تو جاء سعید۔ جس زبان میں بھی ترجمہ ہوگا سعید کا ترجمہ نہیں ہوگا، سعید وہیں رہے گا، اس لیے کہ نام ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یوں لکھے the lucky man came، خوش بخت اچھے نصیبے والا آیا، تو اب وہ سعید کہاں چلا گیا؟ ترجمہ تو ہو گیا، لیکن جو نام تھا سعید جس کے معنی ہوتے ہیں اچھے نصیبے والا، لکی مان، اب وہ ترجمہ تو ہو گیا لیکن وہ نام ختم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتابوں میں موجود تھا، انہوں نے نام کا ترجمہ کر دیا۔ تو اب اگر کوئی مجلس میں سعید آیا ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ نصیبے والا آدمی آیا، تو کون پہچانے گا کہ یہ وہ آدمی ہے؟ اسی طرح صفات جو آپ کے گھنگریالے بال، لمبے بال، اس کو تھوڑا سا آپ بدل دیں، پہچاننے میں نہیں آیا۔ کتابوں کی جاننے والوں نے کتابوں میں اس طرح تحریفات کی تھی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مدینہ کی صفت بھی لکھی تھی کہ مدینہ وہ شہر ہے جس میں آخری نبی ہجرت کر کے آنے والے ہیں، یہ ان کی رہائش کی جگہ ہوگی۔ تو تبع حمیری نے جب اپنے ساتھی جو علماء تھے ان سے سنا، وہ اسی وقت ایمان لے آیا۔ یہ وہ خوش نصیب افراد میں سے تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ کچھ افراد ایسے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعثت سے پہلے ایمان لے آئے، ان میں سے ایک ہے تبع حمیری، اس کا نام تھا، بادشاہ تھا۔ ان میں سے کچھ علماء یہود نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر ٹھہر جائیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا، 50 گھروں کا انتظام کروایا، 50 لوگ رہنا چاہتے تھے، 50 لوگوں کو وہاں رکھنے کا انتظام فرما دیا جو مدینہ میں رہیں۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا نسب ان لوگوں میں سے جا کر ملتا ہے جو وہاں آئے تھے، ٹھہرے تھے اسی لیے تاکہ اسلام لے آئیں۔ اللہ نے ان کی قسمت میں یہ سعادت لکھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی انہوں نے کی ہے، آپ ان کے یہاں مہمان بنے اور مہمان نوازی کا حق ادا کیا، میزبانی کا حق ادا کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اوپر کے فلور پہ رکھا، پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ ملنے آنے جانے والے لوگ زیادہ ہیں، آپ کو تکلیف ہوگی، آنے والوں کو تکلیف، آپ ایسا کریں نیچے والے فلور پر آ جائیں، گراؤنڈ فلور پر۔ یہ دونوں اوپر رہنے لگے میاں بیوی۔ ایک مرتبہ پانی کا کوئی برتن تھا، وہ گر گیا، خطرہ ہوا کہ اگر یہ پانی فلور پر جائے گا کہیں نیچے نہ چلا جائے، جلدی جلدی اپنے کپڑوں سے اس کو خشک کر دیا تاکہ پانی نیچے تک نہ جائے۔ کھانا بھی حضرت ابو ایوب انصاری کے یہاں سے آ رہا ہے، گھر بھی ان کا ہے، قیام وہاں ہو رہا ہے۔ سامنے ایک جگہ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ جگہ کس کی ہے؟ بتایا گیا کہ 2 بچے ہیں، سہل و سہیل، یتیم بچے ہیں، ان کی جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو مسجد کے لیے خرید لو۔ جب ان سہل و سہیل کے جو گارڈین تھے، سرپرست، ان کو پتہ چلا تو آئے اور کہا یا رسول اللہ مسجد کے لیے ہم ویسے ہی دے دیں گے۔ فرمایا نہیں، یتیم بچوں کی زمین ہے، اس کی قیمت ادا کی جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے اس کی قیمت ادا کی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر صحابہ کرام کے ساتھ مل کر یہ مسجد بنائی جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے آج کل۔ تو جس طرف سے امام باہر نکلتا ہے وہاں پر ایک خالی دیوار بنی ہوئی ہے، بس وہ سمجھ لیں کہ ابو ایوب انصاری کا مکان وہاں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ آپ بھی کام میں شریک ہیں اور مسجد نبوی کو بنایا ہے۔ کچھ قبریں تھیں اس کو اکھاڑ دیا گیا، کچھ درخت تھے ان کو کاٹ دیا گیا، لیول کر دیا گیا، کچھ ملبہ تھا دیواروں کا، اور وہ جو درخت کے لوگ تھے، تنے، اس کو اس میں استعمال کیا گیا،
دروازے کی سائڈ کے لیے. اس طریقے سے مسجد نبوی تعمیر کی گئی. 105 فٹ بائی 90 فٹ یہ اس کی سائز تھی اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی. اور یہ یاد رہے کہ اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف تھا. یعنی آج جو قبلہ ہے اس سے بالکل 180 ڈگریز. جب تک 16-17 مہینے تک جب تک خانہ کعبہ کی طرف قبلہ نہ ہوا اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. جس طرف آج 21 نمبر کا گیٹ ہے، باب ملک فہد گیٹ کہتے ہیں جس کو، اس گیٹ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. پھر بعد میں 180 ڈگریز گھوم گئے تو اب کعبے کی طرف. یہ مسجد نبوی کی توصیف خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ہوئی. خیبر کی فتح کے بعد جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی تو آپ نے اس کو اور چوڑا کر دیا. اب 150 بائی 150 150 فٹ بائی 150 فٹ یہ توسیع ہو گئی. سائڈ پر ازواج مطہرات کے کمرے بنائے گئے تھے. جس سائڈ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، یعنی آج کل جو حی علی الفلاح کی سائڈ پڑتی ہے، اس طرف جب آپ کا روضہ ہے اس سائڈ پر کمرے بنائے گئے تھے. اور رائٹ سائڈ پر بھی کمرے تھے. ایک بات یہاں بتا دوں، بہت سے لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں. ریاض الجنہ میں آج کل سلاٹ بک کرنا پڑتا ہے اور بہت کو بکنگ نہیں ملتی. پریشان ہو جاتے ہیں، دل میں یہ کسک رہ جاتی ہے کہ ہم مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے لیکن ریاض الجنہ میں حاضر نہ ہو سکے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ریاض الجنہ صرف لیفٹ سائڈ پر نہیں ہے. لیفٹ سائڈ کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب کے لیفٹ سائڈ پر نہیں بلکہ رائٹ سائڈ پر بھی تھا. کیونکہ حدیث کیا ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو گھر دونوں طرف ہے، ممبر بیچ میں ہے، تو اس کا مطلب جہاں روضہ ہے لیفٹ سائڈ پر وہ حصہ بھی ما بین بیتی و ممبری ہوا، اور جس سائڈ پر روضہ نہیں ہے رائٹ حی علی الصلاح کی طرف وہ سائڈ کا حصہ بھی ما بین بیتی و ممبری ہوا ہے. وہ جگہ کھلی رہتی ہے. آپ ادھر باب السلام کے لیفٹ سائڈ پر باب ابوبکر صدیق سے اندر داخل ہوں تو اندر سیدھے اس جگہ پر صرف یہ احتیاط کریں کہ اوپر لکھا ہوا ہے حد مسجد النبی، کہ مسجد نبوی اوریجنل یہاں تھی، اس ایریے میں آ کر نماز پڑھ لیں، ریاض الجنہ کا ثواب مل جائے گا. اب روزانہ بھی آ سکتے ہیں، کسی بھی نماز میں آپ انٹر ہو سکتے ہیں. اس جگہ پر آسانی ہے، جس طرح وہاں حتیم کا ایریا آسانی کے ساتھ کہ آپ خانہ کعبہ میں ہر آدمی داخل نہیں ہو سکتا لیکن حتیم میں داخل ہو سکتے ہیں. یہاں پر بھی اب بغیر بکنگ کے آپ ریاض الجنہ میں جانا چاہیں تو یہ ریاض الجنہ رائٹ سائڈ پر جو حصہ ہے اس میں پڑھ لیں نماز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد کی فضیلت کیا ہے؟ مسجد نبوی کی فضیلت ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری اس مسجد میں نماز دیگر مساجد میں نماز سے 50,000 زیادہ ثواب رکھتی ہے، 50,000 ٹائمز مور. اور ایک روایت میں 1,000 درجہ زیادہ ثواب رکھتی ہے. صحیحین کی روایت متفق علیہ جو ہے وہ اس میں 1,000 کا لفظ ہے. اسی لیے جس وقت یہ مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی خلافت عثمانی کے دور میں، تو اس وقت یہ جگہ خالی تھی جہاں پر بالکل درمیان کا حصہ تھا. تو معماروں نے کہا کہ بادشاہ صاحب یہاں کیا لکھوایا جائے؟ سلطان نے کہا یہاں پر وہ حدیث لکھ دو جس حدیث میں مسجد نبوی کی فضیلت آئی ہے. اپنا نام نہیں لکھوایا. وہاں حدیث یہ لکھی ہے کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت 1,000 درجہ زیادہ ہے دوسری مسجدوں سے سوائے مسجد حرام کے، الا المسجد الحرام، کیونکہ مسجد حرام کی نماز تو 1,00,000 کے برابر ہے، تو اس کا درجہ تو بہت اونچا ہے. اس کے بعد جتنی مسجدیں ہیں ان میں نماز پڑھنا 1,000 درجے، اس سے 1,000 درجے زیادہ ثواب مسجد نبوی کا ہے.
नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इकरा टीवी पर लाइव शान रमज़ान का प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम रोज़ाना इसी वक्त नशर किया जाता है। और इस प्रोग्राम की तरतीब से भी आप वाकिफ़ हैं कि शुरू में किसी मौजू पर गुफ्तगू होती है और आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला भी जारी किया जाता है, जिसमें आप अपने जहन में आए हुए सवालात के जवाबात हासिल कर सकते हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। हमारे एक भाई ने मसला पूछा है, कल उनके यहाँ मसला पेश आया कि जो आयत सजदा है, उस आयत सजदा से एक आयत पहले इमाम ने सजदा कर दिया। तो इसका जवाब ये है कि याद रहे, जो आयत आपने बताई थी 14वें पारे में सूरह नहल की वो आयत है, अगर इमाम ने एक आयत पहले सजदा कर दिया तो भी सजदा अदा हो गया, क्योंकि लफ्ज़ सीन जीम दाल जिससे सजदे का लफ्ज़ है जहाँ जहाँ पर आयतों में, वो उससे पहले वाली आयत में है। तो कोई हरज नहीं, इत्मीनान रखें, नमाज अदा हो गई है। बाज़ मरतबा इस तरह की गलती से सजदा साहू भी लाजिम हो जाता है, लेकिन इस मौके पर सजदा साहू की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने जो किया, यानी उनका जो सजदा तिलावत हुआ वो अदा हो गया है। नाज़रीन किराम, इस वक्त जो आप देख रहे हैं इकरा टीवी पर शान रमज़ान का खुसूसी प्रोग्राम, ब्रेक के बाद भी ये प्रोग्राम जारी रहेगा और आपके लिए कॉलों का सिलसिला भी जारी है। और याद रहे कि अगर आप इस वक्त न देख सके तो यूट्यूब पर ये प्रोग्राम बाकी रखा जाता है, अपलोड किया जाता है, तो आप किसी वक्त भी इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर देख सकते हैं। इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।